بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاصل مطالعہ: اونٹوں کی مثال اور اطاعت، مرسلہ نجم الثاقب کاشغری۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 6 جون 2014 میں سورۃ الغاشیہ کی آیت افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیت 18 جس کا ترجمہ ہے کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے، کی لطیف تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جہاں بھی اور جس معاملے میں بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہو، کسی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہو، قرآن کریم میں بیان فرمودہ حکمت کے موتیوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہو یا ان کی تلاش ہو، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کی کتب اور ارشادات مل جاتے ہیں جو ہمارے مسائل حل کرتے ہیں۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں جمعے پر اکثر ہم دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ غاشیہ کی یہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ ان میں پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے یعنی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے، اس کی جو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ اپنی گہرائی اور خوبصورتی اور علم و عرفان اور پھر عملی حالت پر منطبق کرنے کا ایک عجیب اور جدا نقشہ کھینچتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس آیت سے نبوت اور امامت کی اطاعت کے مسئلے کو حل فرمایا ہے، اور نبوت اور امامت کے ساتھ جڑنے والوں کے لیے جو بنیادی چیز ہے یعنی اطاعت اور کامل اطاعت، اس کو آپ نے ابل یعنی اونٹ کے لفظ سے یا اونٹوں کے لفظ سے جوڑ کر وضاحت فرمائی ہے۔ بظاہر یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ اونٹوں اور نبوت اور امامت کی اطاعت کا کیا جوڑ ہے، لیکن جس طرح کھول کر آپ نے تشریح فرمائی ہے اس سے اس جوڑ کا حیرت انگیز ادراک ہمیں بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی تفسیر پہلے پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں قرآن شریف میں جو یہ آیت آئی ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ آیت نبوت اور امامت کے مسئلے کو حل کرنے کے واسطے بڑی معاون ہے۔ اونٹ کے عربی زبان میں 1000 کے قریب نام ہیں، اور پھر ان ناموں میں سے ابل کے لفظ کو جو لیا گیا ہے اس میں کیا سر ہے؟ کیوں الی الجمل بھی تو ہو سکتا تھا، جمل بھی تو اونٹ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جمل ایک اونٹ کو کہتے ہیں اور ابل اس میں جمع ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کو چونکہ تمدنی اور اجمالی حالت کا دکھانا مقصود تھا اور جمل میں جو ایک اونٹ پر بولا جاتا ہے یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا تھا، اسی لیے ابل کے لفظ کو پسند فرمایا۔ اونٹوں میں ایک دوسرے کی پیروی اور اطاعت کی قوت ہے۔ دیکھو اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے اور وہ کس طرح پر اس اونٹ کے پیچھے ایک خاص انداز اور رفتار سے چلتے ہیں، اور وہ اونٹ جو سب سے پہلے بطور امام اور پیش رو کے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بڑا تجربہ کار اور راستے سے واقف ہو۔ پھر سب اونٹ ایک دوسرے کے پیچھے برابر رفتار سے چلتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے دل میں برابر چلنے کی ہوس پیدا نہیں ہوتی جو دوسرے جانوروں میں ہے، جیسے گھوڑے وغیرہ میں۔ گویا اونٹ کی سرشت میں اتباع امام کا مسئلہ ایک مانا ہوا مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے افلا ینظرون الی الابل کہہ کر اس مجموعی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ اونٹ ایک قطار میں جا رہے ہوں۔ اسی طرح پر ضروری ہے کہ تمدنی اور اتحادی حالت کو قائم رکھنے کے واسطے ایک امام ہو۔ یہ پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اس سے مطابقت کے لیے تمدنی اور اتحادی حالت قائم رکھنے کے لیے ایک امام ہو۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قطار سفر کے وقت ہوتی ہے، پس دنیا کے سفر کو قطع کرنے کے واسطے جب تک ایک امام نہ ہو انسان بھٹک بھٹک کر ہلاک ہو جاوے۔ دنیا کا جو زندگی کا سفر ہے اس میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے جو صحیح رہنمائی کرتا رہے۔ پھر اونٹ زیادہ بارکش اور زیادہ چلنے والا ہے، اس سے صبر و برداشت کا سبق ملتا ہے۔ پھر اونٹ کا خاصہ ہے کہ وہ لمبے سفروں میں کئی دنوں کا پانی جمع رکھتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ پس مومن کو بھی ہر وقت اپنے سفر کے لیے تیار اور محتاط رہنا چاہیے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ انظر کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ دیکھنا بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس سے اتباع کا سبق ملتا ہے کہ جس طرح پر اونٹ میں تمدنی اور اتحادی حالت کو دکھایا گیا ہے اور ان میں اتباع امام کی قوت ہے، اسی طرح پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتباع امام کو اپنا شعار بناوے، کیونکہ اونٹ جو اس کے خادم ہیں ان میں بھی یہ مادہ موجود ہے۔ کیف خلقت میں ان فوائد جامع کی طرف اشارہ ہے جو ابل کی مجموعی حالت سے پہنچتے ہیں۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 393 394 ایڈیشن 2003۔ پس اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود کو بھیجا اور ہمیں پھر انہیں ماننے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور پھر آپ کے بعد خلافت کے جاری نظام سے بھی نوازا، ہمیں اس انعام کی قدر کرنی چاہیے اور اس روح کو سمجھنا چاہیے جو خلافت کے نظام میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، جو میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میرے نام پر افراد جماعت سے بیعت لینے والے افراد آتے رہیں گے، ماخوذ از الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306، یعنی خلافت آپ کی نیابت میں آپ کے نام پر بیعت لے گی۔ جب آپ کے نام پر بیعت لی جا رہی ہے تو پھر خلافت کی بیعت اور اطاعت کی کڑی بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جا کے ملتی ہے۔ بس یہ جو اقتباس میں نے پڑھا ہے، اس میں نبوت اور امامت کا جو تعلق آپ نے ابل کی خصوصیات کے ساتھ جوڑا ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد خلافت کے جاری نظام سے جڑے رہنے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے والوں کی روحانی بقا اور ترقی ہے، اور یہ ضمانت ہے۔ اس میں جماعت کی ترقی اسی صورت میں ہے جب ہم خلافت کے نظام سے جڑے رہیں گے۔ اسی میں شیطانی حملوں سے بچنے کے سامان بھی ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہاری ڈھال ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجہاد والسیر باب یقاتل من ورائے الامام ویتقی بہ، حدیث 2957۔ پس اس ڈھال کے پیچھے رہو گے تو بچت کے سامان ہیں، اور ڈھال کے پیچھے رہنا یہی ہے کہ کامل اطاعت کرو، اپنی لائنوں میں چلو، اس قطار میں چلو جو تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ اس سے ذرا باہر نکلے تو بھٹکنے کا خطرہ ہے، گمنے کا خطرہ ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 6 جون 2014، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 27 جون سن 2014۔